گے اگر تقوی والی صفت کو اختیار کر لے، پرہیزگاری والی صفت کو اختیار کر لے۔ دیکھیں اور یوسف علیہ السلام، آپ کو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ مشکل میں پھنس گئے، زلیخا نے اپنے محل میں ان کو بلایا اور ایسے کمرے میں جو ہے ان کو اپنے پاس بلایا کہ 7 کمروں کے اندر وہ کمرہ تھا، مسلسل تالے لگے ہوئے تھے، سارے کمروں کو تالے لگوا کر اس کو بری خواہش کے لیے آمادہ کرنا چاہا اور یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام پر یہ مشکل آئی، پریشانی آئی کہ یہ غلط کار عورت اور مجھے غلطی کی طرف، گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً، چونکہ متقی آدمی تھے، اللہ رب العزت نے تقوی والی نعمت بہت زیادہ عطا فرمائی تھی، تو مشکل سے ان کو کیسے نکالا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بظاہر اسباب سارے اب ساتھ نہیں دے رہے، کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، تو اس پریشانی سے کیسے نکلوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، حالانکہ تالا لگا ہوا تھا، بند تھا، لیکن جب دروازے کی طرف بھاگے تو اللہ رب العزت نے مدد فرما دی اور وہی دروازے جو ہے جو بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے، تالے ان کے ٹوٹتے چلے گئے اور دروازے کھلتے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ تو مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی والی نعمت اس کے پاس ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتے ہیں۔ تو مشکلات سے نکلنے کا بہترین راستہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کہتے ہیں، ویسے تقوی کا معنی ہوتا ہے بچ بچ کر چلنا، بچ بچ کر چلنا۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کما حقہ بجا لانا، اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر اور آخرت میں بدلہ ملنے کی امید پر، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے رک جانا اور ان کاموں سے بچتے رہنا، اس کا نام تقوی ہے، اس کا نام پرہیزگاری ہے۔ یہ مشکلات کا بہترین حل ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، جس طرح کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، سفر کر رہا ہے، آگے اس نے دیکھا کہ جس راستے سے اس نے گزر کر جانا ہے تو اس طرف بھی کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے، اس طرف بھی کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے، درمیان میں گزرنے کے لیے راستہ بہت تنگ ہے۔ جس طرح کہ ایک آدمی بسا اوقات فصلوں کے درمیان سے گزرتا ہے، ادھر بھی فصل ہے اور ادھر بھی فصل ہے، درمیان سے گزرنے کے لیے چھوٹی سی پٹری، چھوٹی سی پگڈنڈی ہے، ادھر بھی کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے اور ادھر بھی دائیں اور بائیں کانٹوں کی باڑ ہے، راستہ بھی بڑا تنگ ہے۔ اب آدمی یہاں سے گزرنا ہے، اس نے آگے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، تو کیسے جائے گا؟ وہ بڑی دھیان کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ وہاں سے گزرے گا، دائیں بھی دیکھے گا، بائیں بھی دیکھے گا، کہیں میری تھوڑی سی بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے کہیں یہ جو کانٹوں کی باڑ ہے، کانٹے لگے ہوئے ہیں، میں ان کانٹوں کے اندر خود نہ الجھ جاؤں یا میرے کپڑے اس میں نہ پھنس جائیں، نہ الجھ جائیں، جس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہو۔ تو وہ اپنے آپ کو دائیں سے بھی بچاتا ہے، بائیں سے بھی بچاتا ہے، بچاتا ہوا، اور پگڈنڈی پٹری بھی بہت چھوٹی ہے، کہیں نیچے اتر جاؤں گا تو نیچے فصل میں پانی ہے یا نقصان دہ چیز ہے، وہاں سے نقصان پہنچے، تو بڑے احتیاط کے ساتھ یہ آدمی پٹری سے گزرے گا، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اور نیچے بھی دیکھتے ہوئے، دھیان کے ساتھ۔ جس طرح یہ آدمی بچتے بچاتے ہوئے یہاں سے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، تو ہم بھی جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں ارد گرد گناہوں کے کانٹے جو ہیں ان کا جال بچھا ہوا ہے، اور ہم نے ان گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچنا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کانٹوں میں نہ ہم خود الجھیں اور نہ ہی اس میں مبتلا ہوں، نہ ہمارے کپڑے پھنسے، اپنے آپ کو بچا کر چلنا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچ کر چلنا۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تقوی کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں بھی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تقوی کی شرط لگائی ہے کہ جو تقوی پر چلے گا اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ مشکلات کا حل پیسے میں نہیں ہوتا، مشکلات کا حل عام طور پر افراد میں نہیں ہوتا، مشکلات کا حل اور دنیا کے اسباب و زیب و زینت میں نہیں ہے، مشکلات کا حل تقوی اور پرہیزگاری میں ہے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ مجھ سے چھوٹے، اب اس صفت کو اختیار کرے بھی کل قیامت کے دن میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کے آگے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا؟ خوف خدا اس کے سامنے، آخرت کا فکر اس کے سامنے، جب اس طرح زندگی گزارے گا اور گناہوں سے بچے گا اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ تقوی ایک ایسی بڑی عظیم نعمت ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی مشکلات بھی حل ہوتی ہیں اور انسان اللہ رب العزت کا محبوب ترین آدمی بھی بن جاتا ہے، محبوب ترین آدمی بھی بن جاتا ہے پرہیزگاری اختیار کرنے سے، جس طرح کہ ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ آدمی ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو، جو زیادہ جو ہے نیک اعمال کو کرنے والا ہو، برائیوں سے بچنے والا ہو۔ دیکھو اللہ کو یہ آدمی پسند ہے۔ اسلام میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کسی کو اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، مالدار کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے اللہ کے ہاں کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہے۔ جو آدمی جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا تقوی والا ہوگا، یہ نعمت اس کے پاس جتنی زیادہ ہوگی، تقوی والی دولت اس کے پاس جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ معزز اور مکرم جو ہے وہ شمار ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا۔ اس لیے تقوی کی صفت کو اختیار کرنا چاہیے، اس سے انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے کا اللہ پاک نے جو ہے بتایا کہ تقوی اختیار کرو تو مشکلات حل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اب سوال ہے کہ تقوی حاصل کرنے کا کوئی آسان ذریعہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، خوف خدا دل میں پیدا کرو، تقوی اختیار کرو۔ اب یہ تقوی اختیار کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اس کا ایک آسان حل بتا دیا۔ بہت ساری تقوی کی علامات، پرہیزگاری کی علامات انسان سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے تقوی حاصل ہوگا، اس سے مجھے پرہیزگاری حاصل ہوگی، لیکن نہ وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہوتی ہے چیز اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہوتی ہے۔ کیا انسان اپنی عقل سے کوئی چیز سوچ کر اس پہ تقوی کی امید رکھ سکتا ہے؟ نہیں، تقوی ایسے ہی حاصل ہوگا اس وقت جب آدمی اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی اس وقت تقوی حاصل ہوگا، ویسے نہیں۔ جس طرح کہ دیکھو مجاہدے کرنا، مشقتیں کرنا، یہ ہندو سکھ لوگ بہت سارے مجاہدے کرتے ہیں۔ ہندو لوگ گنگا کے کنارے ایک پاؤں کے سہارے ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں۔ اب ساری رات ہندو کھڑا ہے، دیکھنے کو مشقت برداشت کر رہا ہے، ایک ٹانگ کے سہارے ایک ٹانگ اوپر اٹھائی ہوئی ہے، کوئی ثواب ملے گا؟ نہیں۔ تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ رب العزت کے حکموں کے ماننے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اختیار کرنے میں۔ اور اس کا آسان حل کہ کون سی چیز تقوی والی ہے، کون سی تقوی والی نہیں ہے، اللہ کا رسول، اللہ کا حکم کون سا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون سا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے ساتھ بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی اختیار کیسے ہوگا، اس کو اختیار کیسے کرنا ہے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو واقعی تمہارے نظروں کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر نیک لوگ ہیں، تمہارے معاشرے کے اندر متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تقوی خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ دیکھو جیسے لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے آخر کار ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی چوروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو چور بن جاتا ہے، ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ڈاکو بن جاتا ہے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شرابی بن جاتا ہے، بدکاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بدکار بن جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کی صحبت آدمی اختیار کرتا ہے تو صحبت رنگ لے آتی ہے، جس طرح کے فارسی کا شعر ہے نا جی، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، کہ اچھے آدمی کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو اس لیے تقوی حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، اور جو ہے بغیر کسی مشقت کے کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جن کے پاس تقوی والی دولت ہے، جو تقوی میں معروف اور مشہور لوگ ہیں، ان کی صحبت اختیار کر لے گا، خود بخود ان جیسا بننے کو جی چاہے گا۔ جیسی وہ نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز پڑھنے کو جی چاہے گا، جیسے وہ اور نیک اعمال کرتے ہیں ایسے اعمال کرنے کو جی چاہے گا، تقوی حاصل ہو جائے گا۔ یہ تقوی کے حاصل کرنے کا بڑا ہی ایک آسان طریقہ ہے کہ آدمی متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات متقی پرہیزگاروں کو پسند کرتی ہے، جب ان کو پسند کرتی ہے تو خود بخود اللہ پاک کی ذات ہمیں بھی پسند کرے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا اکیلے رہنے سے اچھا دوست نیک آدمی اس کی صحبت بہتر ہے، اور برے آدمی کی صحبت سے اکیلے رہنا بہتر ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت یہ بہت بڑا فائدہ دیتی ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ، آخرت میں بھی اس کا فائدہ۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نیک آدمی کی جب جان نکلتی ہے تو اس وقت جو ہے اس کو حکم ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کی جان نکلتی ہے تو اس وقت اس کی روح کو حکم دیا جاتا ہے جاؤ نیک بندوں کے اندر جو ہے جا کے شامل ہو جاؤ۔ تو نیک بندوں کی جو صحبت ہے، جس طرح دنیا میں بہت بڑی غنیمت ہے، آخرت میں بہت بڑی غنیمت ہے۔ جو دنیا کے اندر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو صحبت نصیب ہوگی۔ اب نیک لوگ جہاں جائیں گے یہ بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ ہاں جی، فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، اور پھر وادخلی جنتی، پہلے بندوں میں داخلہ، نیک بندوں کی صحبت، اس کے بعد جنت میں داخلہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور تقوی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے مشکلات کا حل ہے۔ آج مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے وظیفے پوچھتے ہیں کہ جی فلانی پریشانی آ گئی، جی فلانی مشکل پیش آ گئی، جی کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں جی فلانی مشکل حل ہو جائے۔ وظائف کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اتنا فائدہ وظیفے کا نہیں ہوتا جتنا فائدہ تقوی پرہیزگاری والی صفت کو اختیار کرنے کا ہوتا ہے۔ جب آدمی تقوی اور پرہیزگاری والی صفت کو اختیار کر لیتا ہے تو یہی اس کا بہترین وظیفہ ہوتا ہے، اس سے اللہ پاک اس کی مشکلات کو خود بخود حل فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ کی فرمان برداری میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے پھر آگے سارے کے سارے اس کو کاموں کو سنوارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں تقوی والی نعمت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو جو ہے متقی پرہیزگار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔